مولانا شیرانی صاحب الرحمن الرحیم بسم اللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم چیئرمین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے درخواست کے مطابق مجھے موقع عنایت فرمایا. جہاں تک کیری لوگر بل کا تعلق ہے، یہاں جو کچھ میں اپنے دوستوں سے سنتا ہوں یہ لگتا ہے کہ گویا کہ پاکستان کا ایک معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے جو دونوں کے باہمی مفاہمت سے ہوا ہے. تو اگر یہ بل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ امریکہ اپنے امداد دینے کے لیے اپنا ایک ضابطہ وضع کرتا ہے، اور اگر یہ معاہدہ ہے تو پھر تو اسی نہج پہ بات ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارے دوست کرتے ہیں. اب اگر میں کسی کو قرض دیتا ہوں یا مدد دیتا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں اس پہ یہ شرائط لگاؤں کہ اگر آپ مجھ سے یہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ان شرائط کے ساتھ لیں. اگر وہ نہیں لینا چاہتے تو اس کی مرضی ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے. اگر بینک سے میں قرضہ لوں یا میں کہیں سرکار سے لائسنس وصول کروں، اب وہ کہتا ہے کہ ان مدوں میں جب میں آپ کو تعاون دوں گا اور میں آپ کو پیسہ دوں گا تو پھر آپ نے ان چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی. اگر میں بھاری فوجی اسلحہ کے لیے اجازت دوں گا یا لائسنس دوں گا تو پھر آپ نے ان چیزوں کی پابندی کرنی. اب اگر میں نے اسے اجازت لینی ہے اور لائسنس لینا ہے تو مجھے پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر نہیں لینا ہے تو جبر تو مجھ پہ کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہاؤس میں کوئی قانون بنائیں اور کوئی باہر کا ملک ہمیں کہیں کہ تم اپنے قانون کے یہ شرائط رکھو یہ شرائط نہ رکھو، ہم اس کو اپنے آزادی میں مداخلت سمجھیں گے یا نہیں. جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، قانون کی حیثیت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کا اپنا حق ہے کہ اگر وہ کسی کو اجازت دیتا ہے یا کسی کو لائسنس جاری کرتا ہے یا کسی کو مالی مدد دیتا ہے تو اس پہ وہ کیا شرائط عائد کرتا ہے. البتہ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم اس سے مدد لیں گے تو پھر ان شرائط پہ لیں یا نہ لیں وہ تو ہماری مرضی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اس کے بغیر چلا سکتے ہیں تو کوئی جبر تو ہم پہ نہیں ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں چلا سکتے تو پھر تو ہماری مجبوری ہے. ہمیں ایسے بھی امداد ملے ہیں جناب چیئرمین صاحب کہ اس پہ کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا، ٹیلی فون پہ ہم نے یس کیا ہے. تو وہاں پہ اب اگر ہم پہ وہ شرائط رکھتے ہیں یا ہمارے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے پیسہ کرپشن میں چلا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2001 سے ہم نے 15 ارب ڈالر پاکستان کو دیا ہے، اور 15 ارب ڈالر میں سے 10 ارب ڈالر تو ہم نے براہ راست نقد پکڑوا دیے، لیکن حساب کوئی نہیں ہے. اب جو قرض دیتا ہے یا مدد دیتا ہے اور وہ نقد پکڑوا دیتا ہے اور پھر اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلے کہ لوگوں کی بھلائی پہ صرف ہوا، تباہی پہ صرف ہوا، کس طرح صرف ہوا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ سوچو جو اپنے بارے میں سوچو. اب میں کسی کو پیسے دوں اور نقد کروا دوں اور میں پھر اس سے پوچھوں تو وہ مجھے کچھ بھی نہ بتا سکے کہ لوگوں کے بھلائی پہ خرچ ہوا یا تباہی پہ خرچ ہوا، تو پھر مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آئندہ آپ مجھ سے پیسے لیں تو پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا آپ. اب جو قانون بنا ہے اس قانون کا جو ذہن ہے وہ ذہن یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس سے منسلکہ ایجنسیاں یہ ہمسایہ ممالک میں مداخلت کرتی ہیں. اس کا ایک ذہن ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو یہ اطمینان، دنیا کو یہ باور کروا دیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن اس کا تجربہ ہے ایک ہمارے ساتھ، کیونکہ سب سے پہلا جو جرنیل سر جنگ میں استعمال ہوا
اب ان کو پتہ ہے کہ یہ جرنیل اور یہ فوج اور یہ ساری چیزیں ہمارے کہنے پہ یا ہمارے کرائے پہ کس طرح استعمال ہوئے، کہاں کہاں استعمال ہوئے، کہاں کہاں ان کے ٹریننگ سینٹر تھے، مراکز کہاں کھلے تھے، ٹھکانے کہاں تھے، لوگ کہاں تھے، اب ان کو پتہ ہے کیونکہ وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم ان کی پیروی کرتے تھے۔ پھر جب دوسرے مرحلے پہ بات آ گئی تو ایک دوسرے جرنیل نے بالکل یو ٹرن لیا۔ اب اس کا بھی ان کو پتا ہے کہ یہ دوسرے جرنیل نے یو ٹرن لیا، اس نے کہاں کہاں خدمت کی، کس طرح کی خدمت کی، کہاں کہاں ہوا۔ اب اگر وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ان کا ہمارے ساتھ رہا ہے اس بنیاد پہ اس کو ایک یقین بیٹھتا ہے اور اس یقین کی بنیاد پہ ایک قانون بناتا ہے، یہ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو غلط ثابت کریں۔ لیکن 2001 میں ہمارے جو اس زمانے میں اس ملک کے فوجی سربراہ تھے اور جب وہ ہندوستان جا رہے تھے تو انہوں نے کھانے پہ ہمارے تمام لیڈر حضرات کو بلایا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس نے یہ مسلح تنظیموں کے دفاتر کو سیل کیا تھا اور ان کے فنڈ کو منجمد کیا تھا۔ تو اس کھانے کے دوران تمام سیاسی لیڈر حضرات، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب اس کھانے میں تھے یا نہیں تھے، لیکن اس میں تمام سرکردہ لیڈر موجود تھے کہ جس میں اس فوجی سربراہ نے ان کو کہا کہ مسلح تنظیمیں جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، ان کو جیب کا خرچہ بھی ہم دیتے ہیں، ان کو لڑائی کے لیے تعاون بھی ہم کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھیں گے، اگر ہم ان سے کہیں گے کہ اٹھو تو وہ اٹھیں گے۔ اور پھر جب ایک لیڈر جو اپنے پارٹی کا سربراہ تھا، جب انہوں نے اس فوجی سربراہ سے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کا بیان تھا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو کہنے لگے یہ تو گھر کی بات ہے، میں باہر پریس میں پھر بھی وہی بات دہراؤں گا۔ تو جب یہ اعترافات ہمارے اپنے مجالس میں موجود ہیں تو پھر یہ ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایسے نہیں۔ اب اس لوگر بل میں جو ان کی ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی اکھاڑ اور پچھاڑ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، لوگوں کا قتل ہے، آبادیوں کا اجاڑنا ہے، اور ملک کے اندر جو نقل مکانی اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اس کا بھی اصل باعث فوج اور اس سے منسلک ایجنسیاں ہیں۔ اب ان کا ایک ذہن بن چکا ہے اور اس تجربے سے بن چکا ہے جو سال ہا سال ان کا ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں جی، نہ ہم اپنے ملک کے اندر فساد کے باعث بنے ہیں، نہ اپنے ملک کے باہر ہمسایہ ممالک میں ہم فساد کے باعث بنے ہیں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو میں ڈار صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کی حکومت کو کس نے ختم کیا؟ 10 تو قرب بندے آئے تھے، 10 تھے، 10 بندوں نے کیسے ختم کیا؟ کوئی بھی جلوس یہاں نکلا؟ کسی نے کوئی فریاد کیا؟ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری اطلاع صحیح ہے یا غلط۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اس چیف جسٹس کے بحالی کے لیے ایوان صدر کا محاصرہ کیا گیا، تو اس کو آپ عدالت اور سیاست میں مداخلت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اب لوگر بل پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، وہاں پہ کور کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے اور ہم ہدایات جاری کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سیاسی مداخلت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر اس لوگر بل میں یہ ساری چیزیں ان کے سال ہا سال کے تجربے کے نتیجے میں ان کا ایک یقین بن چکا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیانتداری کا ثبوت دیں، ایمانداری کا ثبوت دیں، اور ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایک اچھے ہمسائے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
واللہ لا يدخل الجنہ، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جنت نہیں جائے گا وہ شخص جس کے ضرر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ تو اگر ان کا ایک تجربے کی بنیاد پہ ایک ذہن بن چکا ہے تو پھر ہم قانون بنانے کا حق ہر ملک کا اپنا ہے۔ البتہ اگر اس قانون کے مطابق ہم اس سے معاونت نہیں لیتے ہیں یا لیتے ہیں، یہ اختیار ہمارا ہے۔ آپ اس پہ تو بحث کریں کہ جب یہ قانون بن جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو خود چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ اس شرائط کے مطابق ہم نے کسی قسم کا تعاون کسی سے بھی نہیں لینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پہ ایسے آئے گا کہ لوگ تمہیں سرید کا تال سمجھ کے، یہ حاجی صاحب کو چیئرمین صاحب آپ کچھ ہدایت نہیں فرما سکیں گے؟ حاجی صاحب کو کتنی ہدایت کروں میں؟ اللہ ہی ہدایت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں ان کا لحاظ رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تم پہ آئے گا کہ لوگ تمہیں سرید کا تال سمجھ کے ہاتھ بڑھائیں گے۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم توڑے ہوں گے تو فرمانے لگے کہ نہیں، تم میں 2 اخلاقی بیماریاں نمودار ہو جائیں گی۔ دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گا اور موت کا ڈر تم پہ غالب آئے گا۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے تم لالچی بن جاؤ گے اور موت کے ڈر کے باعث تم بزدل بن جاؤ گے، اور لالچی اور بزدل قوم کبھی بھی برابری کے ساتھ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سر جنگ میں ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم کرائے پہ استعمال ہوئے۔ گویا کہ پاکستان بین الاقوامی ایک چوک ہے جہاں پہ مزدور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں کرائے پہ لے۔ اگر مولوی ہیں تو وہ فتوے کے لیے کرائے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سیاسی لیڈر ہے تو قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کرائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر فوجی جرنیل ہے تو فوج کو کرائے پہ استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اسی طرح کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اور اس قوم کو کرائے کا اور اس ملک کو کرائے والوں کے چوک کس نے بنایا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ٹائم کا ذرا خیال رکھ لیجیے یا شدت پسند ہیں، 2 منٹ اور بس، آئندہ دن کے لیے بھی تو رول سسپینڈ ہوں گے جناب۔ جی نہیں 2 منٹ، اور بہت سارے کیا کہتے ہیں لوگوں نے تقاریر کی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کا، دہشت گردوں کا، جو کچھ بھی جتنا بھی نام دیا جائے، ان کا پناہ گاہ پاکستان ہے، ان کے ٹھکانے پاکستان میں ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر پاکستان میں ہیں، ان کے اپنے تجربے جو سالہ سال سے ان کا ہوا ہے، یہ ایک یقین بیٹھ گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اب اس کا یقین بیٹھا ہے، اب اس یقین کا ازالہ تو آپ نے کردار سے کرنا ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون بنانا یہ ان کا حق ہے، اور اس قانون کے شرائع کے تابع امداد لینا یا نہ لینا یہ ہمارا حق ہے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کسی غلام کو کسی نے کہا کہ میں تو تمہیں خریدتا ہوں، اس نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ کہنے لگے بھاگو کہ تو نہیں، اس نے کہا یہ پھر میری مرضی ہے، میں بھاگوں یا نہ بھاگوں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ کے قانون سازی کے عمل پہ نکتہ چینی کرنا نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قانون سازی پہ کوئی نکتہ چینی کریں تو ہم اس کو مداخلت سمجھیں گے کہ نہیں، لیکن اس قانون کے تابع میں اس سے معاونت لوں یہ پھر ہماری مرضی ہے، ہمیں امریکہ اس پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہاؤس زیادہ ناراض نہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم کرائے کے لوگ بنیں
اور اجرت پہ خدمت کریں. کیوں نہ ہم سیدھا سادہ کہیں کہ 53 تمہاری ریاستیں ہیں، ایک پاکستان اس میں شمار کریں، یا 52 ہیں تو ہم 53 ہو جائیں گے. جو مراعات آپ وہاں دیتے ہیں وہی ہمیں دے دیں، لہذا براہ راست آپ حکومت ہم پہ کریں. یہ بہتر نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اسے کرائے لیتے رہیں. سر جنگ کے دوران اس مستبد قوتوں کا مقصد تھا کہ سوویت یونین کو اقتدار کے راستے صاف کرے، اور مارکسزم جو اس کے اقتصادی فلسفے کا نقیض تھا اس کو شکست دے. جہاد کا مقدس نام استعمال ہوا اور مسلمانوں کی گردنیں استعمال ہوئی اور وہ صفایا ہو گیا. اب جو دوسرا مرحلہ شروع ہے وہ تہذیب اور ثقافت کے راستے سے اسلام اور امت مسلمہ کو صفایا کرنا ہے، اور وہ بھی ہمارے ہاتھوں. تو اب یہ دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں تعلیم میں آئیں گے، صحت میں آئیں گے، تمام شعبے میں آئیں گے، اور پھر نصاب تعلیم پہ نظر رکھنا ہوگا. یہ ساری باتیں اس دوسرے مرحلے کے تکمیل کے لیے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں کرائے پہ استعمال کریں. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر مرحلے میں ایک بہت کم کرائے پہ استعمال ہو جائیں، سیدھا سادہ فیصلہ کریں کہ بس ہم تمہاری ریاست بن گئے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بنسی. اور یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں، یا پھر خود فوجی جرنیل، سیاستدان، علماء سب مل بیٹھ کے سر جوڑ دیں کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اب اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. کتنے ماشاء اللہ آئے ہیں، یہ ماشاء اللہ فوج نے لایا، میں نے تو نہیں لایا. اب یہ ماشاء اللہ اگر سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور پھر اس ماشاء اللہ کے جواز کے لیے عدالتی فیصلے لیے گئے ہیں. اب یہ عدالت میں مداخلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر ظاہر بات ہے کہ سر جنگ میں جو پہلا فیصلہ تھا وہ بھی فوجی جرنیل نے کیا، جب دوسرا فیصلہ تھا وہ بھی فوجی جرنیل نے کیا. اب اس ملک میں پہلی مارشل لا جب آئی تو سنتاس معاہدے کے تحت 3 دریا ہندوستان کو دیے گئے. وہ کسی سیاسی حکومت نے تو نہیں دی. کیا اسے ہمیں فائدہ ہوا؟ کیا وہ جائز تھا؟ پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو نفرت کی بیج بو دی وہ کسی سیاسی حکومت نے تو نہیں بوئی تھی. پھر تھر اور بلوچستان میں جو علاقے میلوں کے فاصلے پہ ہمسایہ ممالک کو حوالے کیے گئے وہ کسی سیاسی حکومت نے تو نہیں کیے، وہ فوجی ہی حکومت تھی. سیاچین گلاسیئر جو ہمارے ہمسایہ ممالک کو حوالہ ہوا وہ کوئی سیاسی حکومت تو نہیں تھی، وہ تو فوجی حکومت تھی. اب اگر ہماری یہ حالت ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا، بریلی اور دیوبندی کا جھگڑا، علاقائی عصبیتیں، قومی رقابتیں، اس کو اگر پروجیکٹ نہ کیا جائے تو یہ تفرقے تو تمام دنیا میں موجود ہے. لیکن جہاں سپورٹ نہیں ہوتی وہاں سے فساد بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا یا کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، لیکن اقتدار میں اسلام کی بو تک بھی نہیں ہے، تو اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قوم کو لڑانا ہوگا. اور جب وہ اپنی مصیبت میں پھنسے رہیں گے تو پھر اقتدار کو طوالت ملے گی. اور پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر کی جو حالت ہے، کیا یہ بیرونی مستبد قوتوں کو اندر آنے کی دعوت نہیں ہے؟ جب گھر کے اندر لڑائی ہوگی تو محلے والے تو اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل ہوں گے. جب امن ہوگا تو اجازت لیا جائے گا. جب ہم اپنے ملک میں بدامنی اس لیے برقرار رکھتے ہیں کہ ہمیں ڈالر مل جائے. امریکہ کو فائدہ ہے جنگ میں، اس لیے کہ تمام ریٹائر جنرل اسلحے کی کارخانے چلا رہے ہیں. ہمارے فوج کو فائدہ ہے لڑائی میں تاکہ اس کو باہر سے کرائے کے ڈالر ملتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں اس بل میں اور اس بل کی بنیاد بنی ہے
اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں. اگر کسی ہاؤس کے رکن کو کوئی شبہ ہے تو بتا دیں کہ یہ چیزیں ساری صحیح نہیں ہیں. کیا امریکہ نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں صحیح نہیں لکھی ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اپنے کردار کو تبدیل کر دیں, چاہے سیاستدان ہو یا فوج. اور اگر آپ کردار کو تبدیل نہ کریں کہ جی مجھے کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ بتائے کہ تمہاری یہ کمزوری ہے, تو پھر لوگ ہر ایک تو تم سے نہیں دبے گا. کوئی تو دنیا میں بتائے گا کہ تمہیں یہ کمزوری ہے. اگر تمہیں بری لگتی ہے تو پھر کمزوری کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم پہ تمہاری کوئی عیب جوئی کرے اور تمہاری عیوب بیان کرے تو آپ اس کو تسلی سے سنو اور پھر غور کرو کہ اگر تم میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو صفائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عیوب کو نکال دو. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ پہ حوالے کر دو. میں اس پورے ہاؤس سے پوچھتا ہوں اور میں اسی فوجی جرنیلوں اور فوجی جنتا سے پوچھتا ہوں, تمام اداروں سے پوچھتا ہوں کہ اس لوگر بل کی جو ذہنیت ہے کیا یہ سارے عیوب اور کمزوریاں ہم میں ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی نہ کہے تو پھر اس عیوب کو نکال. یہاں ہمارے سیاسی قتل ہوئے, بھٹو صاحب قتل ہوئے, وہ ایک سیاسی قتل تھا, کس نے کیا؟ ضیاء الحق صاحب قتل ہوئے, وہ ایک سیاسی قتل تھا, کس نے قتل کیا؟ بے نظیر صاحبہ قتل ہوئی, وہ ایک سیاسی قتل تھا, کس نے قتل کیا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کس نے کیا؟ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ کوئی عورت تھی خاتون حضرات ناراض نہ ہو جائیں, تو اس کا جو خاون تھا اس کا نام تھا حمید اور خاون کے بھائی کا نام تھا مجید. تو جب اتحیات وہ پڑھتی تو انک حمید مجید کا جو حمید مجید ہے تو اس کی جگہ وہ پشتوں میں کہتی تھی لکدائی لک لالک, یعنی لک جیسا میرا خاون اور اس کا بھائی. تو اگر ہمارے بعض ادارے ایسے ہیں کہ جس پہ ہم آ کے اس کا نام بھی نہ لے سکیں اور یہ کہیں کہ لکدائی لک لالک, تو پھر اس قوم کا بھلا تو نہیں ہوگا. لیکن اس بل کے اس تصور سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدارس اس امر میں ملوث ہیں کہ جو یا تو شدت پسند یا انتہا پسند یا دہشت گرد کو پیدا کرتے ہیں. میں اسے اتفاق نہیں کرتا. ٹریننگ سینٹر ان کے ہیں, تربیتی ٹھکانے ان کے ہیں. میرے مدرسے کے طالب کو ورغلا سکتا ہے, کسی دوسرے کے مدرسے کے طالب کو ورغلا سکتا ہے, کسی بھی مدرسے کے مولوی کو ورغلا سکتا ہے, کیونکہ اس کی دنیا اتنی ہے کہ جب اس کو نیا اسکوٹر دے دیں, سیٹلائٹ ٹیلی فون پکڑوا دیں, پیسوں سے جیب بھروا دیں, کراشن کو کندھے میں ڈلوا دیں, پار بھی کریں اور ادھر بھی لائیں, تو پھر وہ ہمارے پشتوں میں ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں شبنم سی پرگل اوری طالب سی پنس موڑی سبق نو نہ دوی. شبنم سی پرگل اوری باران کا نو نہ دوی, یعنی طالب جب پیٹ بھرا ہو سبق اگر نہ ہو تو نہ ہی صحیح, جب پھول پہ شبنم برستا ہو تو پھر بارش اگر نہ ہو تو نہ ہی صحیح. تو طالب کی تو اتنی دنیا ہوتی ہے. اگر یہ ان کو نہ ورغلائیں تو کسی مدرسے میں نہ کوئی بھی مجھے بتا دیں کہ اس پورے پاکستان میں کوئی ایسا مدرسہ جو علماء کی قیادت میں چلتا ہو. ایک بعض ایسے مدرسے ہیں جو ایجنسیوں کی سرپرستی میں چلتے ہیں, حضرت بلال, حضرت ابو ذر اور اس قسم کے, جو مانسہرہ اور بالا کوٹ اور ان علاقوں میں اور اسی طرح دوسرے جگہوں میں بھی ہیں. جو علماء کے سرپرستی میں چلنے والے مدرسے ہیں, کوئی ریٹائر فوجی اس میں ملازم بتا دے, چاہے کہ وہ خودکش جیکٹ بھر دے اور اس کو دہشت گردی کی تعلیم و تربیت دے دیں. لہذا اس بل میں یہ غلط بات ہے. اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جب کرنل امام صاحب جو ہرات میں ہمارے کونسل جنرل تھے اس زمانے میں, اور اس نے ٹی وی پہ بیان دیا اور انٹرویو اسے لیا جا رہا تھا, اور وہ فرما رہے تھے کہ پہلے ہم جہادی تنظیموں سے ٹریننگ کے لیے لوگ لیتے تھے لیکن وہ اتنی زیادہ کارآمد نہیں تھے. پھر میں نے حکومت سے درخواست کی
کہ مجھے براہ راست مدرسوں سے بھرتی کرنے کی اجازت دے دیں، اور جب میں نے براہ راست بھرتی کرنا شروع کیا تو وہ بڑا مفید ثابت ہوا۔ اب آپ بتائیں جب بھرتی وہ کریں گے تو میرے مدرسے کے طالب اس کو مل سکتے ہیں؟ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جی۔ یہ ساری باتیں ٹھیک، اگر ہم سمجھتے ہیں ایک لوگر بل کی حیثیت قانون کی ہے، یہ امریکہ کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اگر ہمیں اپنے قانون سازی میں کسی دوسرے کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا تو میں دوسروں کی قانون سازی کے معاملات میں دخل دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ۔ دوسرا یہ ہے جی۔ کہ اگر ہمیں ان شرائط کے مطابق مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم نہیں لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مدد لی تو یہ لوگر بل نہیں ہوگا، یہ نوکر بل ہوگا۔ شکریہ، وآخر بہت دعوانا شکریہ۔ جی جی، یہ بھی بیٹھے یہ کر رہے ہیں ملک صاحب بتانا چاہتا بتائیے۔ ہوں وہ تشریف لائے لیکن مجھے بات کرنے دیجئے۔ یہ میرے شہر میں میرے صوبے میں یہ واقعہ ہوا ہے جی۔ آج خیبر بازار میں ہوا واقعہ بم بلاسٹ۔ اس وقت تک کی اطلاع ہے کہ 6 سے 10